لوگوں میں ایک تنفر پھیلایا گیا کہ خدا کو نہیں مانتے. پہلا کام یہ کہ ایک اچھا مسلمان بہت اچھا کمیونسٹ ہو سکتا ہے، ایک اچھا ہندو، ایک اچھا عیسائی، ایک اچھا یہودی اچھے کمیونسٹ ہو سکتے ہیں. لوگوں نے شور مچا دیا تھا یہ کیا بکواس ہے. تو میں نے انہیں بعد میں کہا تم لوگ پاگل ہو، دیوانے ہو، اور بے تحاشا لوگوں کو حکومت سے اتنا ہی تعلق ہے. حکومت کیا دیتی ہے؟ شناختی کارڈ کے علاوہ کچھ دیتی ہے آپ کو؟ یہاں کی حکومت، بالکل صحیح. یہاں کی حکومت کے خلاف تو انقلاب آنا ہے. ڈاکٹر صاحب یہ ذرا بتائیے گا کہ پاکستان میں جو کمیونزم ہے یا کمیونسٹ پارٹیاں ہیں یہ کیوں ناکام ہوئی؟ کچھ تو ہم پہلے عرض کر چکے کہ لوگوں کے ساتھ رابطے کاٹ دیے انہوں نے مذہب کے خلاف باتیں کر کے. ایک دوسرا یہ کہ ایک امریکہ کا پروگرام تھا کرٹیل کمیونزم. اب تو وہ بلیک اینڈ وائٹ موجود ہے، ساری دنیا جانتی ہے. کرٹیل کمیونزم میں گورنمنٹ آف پاکستان جو ایوب خان صاحب مطلب فوج کو استعمال کیا گیا اور خاص طور پر جماعت اسلامی کو استعمال کیا گیا. فرینکلن نام کی ایک کمپنی ہوتی تھی انارکلی کے آخر میں، آج بھی شاید اس کا وہ وہاں پہ لکھا ہوا نظر آ جائے تھوڑا ہلکا ہلکا. تو وہ سنا ہے، یہ شنید ہے، میرے پاس کوئی اس کا ثبوت نہیں ہے کہ وہ مولانا مودودی صاحب کی کتابوں کو لاکھوں ہزاروں کی تعداد میں لے کے سمندر برد کر دیتی تھی. ظاہر ہے پیسے دینے کا سلسلہ تھا. گرم پانی کا قصہ مشہور کیا گیا، لوگوں کا ذہن بنایا گیا. پھر یہ کہ رشیا یہاں آنا چاہتا ہے. ہاں جی سمندر کچھ غلطی اس وقت جو تھی وہ جنرل اکبر خان اور ظاہر ہے فیض احمد فیض صاحب چاہے اب اپنے کو جتنے ایکزنریٹ کریں، انہوں نے سوچا تھا ایک کام کرنے کا. تو وہ پھر وہ کیس بھی بنا، تو پنڈی سازش کیس بنا. لوگوں میں ایک تنفر پھیلایا گیا کہ خدا کو نہیں مانتے. پہلا کام یہ نہیں بتایا گیا کہ مساوات چاہتے ہیں، یہ نہیں بتایا گیا کہ لوگ چاہتے ہیں کہ عدل ہو، یہ نہیں بتایا گیا کہ لوگ چاہتے ہیں کہ برابری ہو. تو وہ اس کو استعمال کیا پھر بھٹو صاحب نے. انہوں نے اسلامی سوشلزم چاہے وہ حنیف رامے نے وضع کیا ہو یا اس سے پہلے کسی نے وضع کیا ہو، انہیں وضع کر کے دیا گیا اور اس کو انہوں نے استعمال کیا. اس کا بھی بعد میں ایک ایل ایفیکٹ ہوا کہ جب چھوٹی انڈسٹریز کو آپ نے اس میں لے لیا تو وہ اس کا بڑا برا اثر ہوا. تو کمیونسٹ پارٹی کبھی بھی لوگوں میں کامیاب نہیں ہو سکتی. پھر کمیونسٹوں کے اپنے دیکھیں جی بات یہ کہ جب کوئی بھی چیز ہوتی ہے نا، آپ مثال کے طور پہ ہم مذہب کو لے لیتے ہیں، اسلام کو لے لیتے ہیں. اس میں کہاں تھے سنی شیعہ؟ کچھ بھی نہیں تھا نا. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پیروکار تھے. پھر سنی بنے، شیعہ بنے، پھر اس میں سے ٹوٹ کے مرزائی احمدی یا جو مرزائی جو کہہ لیں وہ بنے، بہائی بنے، فلانے بنے، ڈھمکانے بنے. اس طرح ہر جگہ اپنے اپنے مفادات کی چھوٹی چھوٹی دکانیں کھل جاتی ہیں. تو پھر اسی طرح یہاں پہ بھی مفادات کہہ لیں یا انڈرسٹینڈنگ کہہ لیں. ہاں انڈرسٹینڈنگ تو میں اس کو انڈرسٹینڈنگ نہیں سمجھتا. جب کہتے ہیں نا کہ مسالک، کہ ابو حنیفہ نے ایسے دیکھا اور مالکی نے ایسے دیکھا، فلاں نے ایسے دیکھا، تو بھائی بات یہ ہے کہ یہ کتاب جو ایسی نظر آ رہی ہے ان کو بھی ایسی نظر آنی چاہیے نا. یا پھر آپ کہتے ہیں کہ کتاب کا وہی پہلو دکھاؤ جو آپ کو نظر آ رہا ہے. کتاب کے اندر کا کنٹینٹ آپ کو معلوم نہیں، کتاب کے اندر کا پہلو تو قرآن ہے یا بہت حد تک حدیث ہے. تو خیر اس کو ہم مذہب پہ بات نہیں کر رہے. تو وہ کمیونزم میں بھی جو ہے نا اس طرح بہت سارے چھوٹے چھوٹے پارٹیاں بن گئی، جسے کہتے ہیں پارٹیاں. لیکن مین پارٹی وہی تھی جو نازش امروہوی کی تھی. نازش امروہوی آپ نے نام سنا ہے نازش امروہوی صاحب کا؟ نازش امروہوی صاحب کا نام بہت سارے لوگوں نے نہیں سنا. وہ بہت عرصہ سجاد ظہیر کے بعد وہی جو ہے اس کے جو ہے وہ رہے، سیکرٹری جنرل رہے، اور بیچارے ہمیشہ جو ہے وہ انڈر گراؤنڈ رہے. پھر کہیں جا کے جب کراچی میں ہماری وہ کانفرنس ہوئی اس میں وہ باہر آئے اور وہیں پہ تقسیم ہو گئی پارٹی، جس کو کہا گیا کہ یہ اکثریت یا اقلیتی یا روس کی طرح پرانے طرح بالشویک اور مینشویک. تو میں بالشویکوں کے ساتھ تھا، امتیاز علم وغیرہ مینشویکوں کے ساتھ تھے. تو اس لیے کبھی بھی لوگوں میں مقبول نہیں ہو سکے. ان میں کیا فرق تھا بلشویک اور دوسرے جو؟ وہ روس والے، جی ہاں روس والے بالشویک یہ چاہتے تھے کہ اپنے ملک میں انقلاب لائیں. مینشویک یہ چاہتے تھے کہ وہ انقلاب جو ہے نا وہاں تو لائیں دوسرے ملکوں میں بھی لے جائیں، جس کو بعد میں ٹروٹسکی آگے لے کے گیا نا. ٹروٹسکی بالکل صحیح. ویسے ٹروٹسکی یہاں کہتے ہیں تروئتسکی ہے وہ اصل میں. ڈاکٹر صاحب یہ ذرا بتائیں کہ سوشلزم اور کمیونزم میں کیا فرق؟ جی بہت آسان ہے اس کو سمجھنا، بہت چند فقروں میں بتایا جا سکتا ہے. سوشلزم ہے کار بقدر استعداد، اجرت بقدر کار. ٹھیک ہے جی، کہ اگر آپ ڈاکٹر ہیں آپ 8 گھنٹے کام کریں گے، اگر آپ جینیٹر ہیں مطلب خاکروب ہیں آپ 8 گھنٹے کام کریں گے. آپ کو 8000 ملیں گے، اس کو جو ہے 800 ملیں گے. ٹھیک
ٹھیک ہے جی، لیکن اس کو انسانی حقوق سارے حاصل ہوں گے. جو کمیونزم ہے وہ ہے کار بقدر استعداد، اجرت بقدر ضرورت. کہ آپ ڈاکٹر ہیں، آپ کی ایک بیوی ہے جو کام نہیں کرتی، آپ کے 4 بچے ہیں، آپ ہو گئے کتنے؟ 6. ایک خاکروب ہے، اس کے ایک بیوی ہے، ایک کے 8 بچے ہیں، یہ ہو گئے 10. آپ کو ملیں گے 6,000، اس کو ملیں گے 10,000، کیونکہ اس کے بچوں کی بھی ضرورتیں وہی ہیں جو آپ کے بچوں کی ضرورت ہے. لیکن یہ جنت میں ممکن ہے، بالکل صحیح. یہ کہیں ایسا امکان ہو ہی نہیں سکتا. یعنی یہ آپ کے خیال میں جو کمیونزم ہے یہ پریکٹیکل نہیں ہے؟ پریکٹیکل نہیں تھا، یہ میتھڈولوجی کا فرق ہے. کہ جو سوویت یونین میں اپنایا گیا اس کو بہت حد تک کوشش کی گئی، لیکن وہ لیننزم تھا. جو چین میں اپنایا گیا وہ بہت حد کوشش کی گئی، وہ ماؤزم تھا. یہ بعد میں ڈنگزم جو بھی ازم بنا لو. لیکن ایسا اگر کمیونزم آ جائے تو وہ تو جنت ہے بھائی. خیر، اس پہ میں آپ کو ایک بات بتا دوں، چونکہ میں سوال کر دیا، میرے ذہن میں بھی یہ سوال تھا کہ یہ کیسے یار، یہ تو بڑا گڑبڑ ہے کہ چیزیں ہم ایک اچھائی چاہتے ہیں دنیا میں. دیکھیں کمیونسٹ بہت دیانتدار ہوتے ہیں جو اصل کمیونسٹ ہوتے ہیں، ویسے ہی جیسے اصل مسلمان دیانتدار ہوتے ہیں. پہلے تو میں یہاں بتا دوں، جب میں پارٹی میں تھا تو میں نے ایک سائنوپسس لکھا تھا کوئی 15-16 صفحات کا، جس میں نے یہ لکھا تھا، جو اس کا کرکس تھا کہ ایک اچھا مسلمان بہت اچھا کمیونسٹ ہو سکتا ہے، ایک اچھا ہندو، ایک اچھا عیسائی، ایک اچھا یہودی اچھے کمیونسٹ ہو سکتے ہیں. لوگوں نے شور مچا دیا تھا یہ کیا بکواس ہے. تو میں نے انہیں بعد میں کہا تم لوگ پاگل ہو، دیوانے ہو. اس میں جو کچھ بھی میں نے لکھا وہ میں نے اپنے پاس سے نہیں لکھا. دیکھیں اس میں کوٹ کیا ہوا ہے، یا لینن مارکس نے کہا ہے، یا جو مسلمان اکثریت کی ریاستیں ہیں، ملک ہیں، جیسے اردن ہے، جیسے فلسطین ہے، جیسے عراق ہے، شام ہے، وہاں کی پارٹیوں کا یہ ہے کہ آپ کو ڈسپلنڈ ہونے چاہیے. اور مذہبی آدمی بہت ڈسپلنڈ ہوتا ہے، وہ نماز پڑھتا ہے 5 وقت کی، یا عیسائی گرجا جاتا ہے ہر اتوار کو. خیر، تو میرے ذہن میں بھی یہ تھا کہ یہ تو یار انسان کو مطمئن کہاں ہونا چاہیے، ایسا کون سا نظام ہو جس میں انسان مطمئن ہو. تو جب میں پہلی بار روس گیا اس وقت میں جنگ میں لکھا کرتا تھا. لاسٹ مضامین میں نے وہی لکھا جن کا میں تذکرہ کروں گا. میں نے وہاں جو دوست جس کے پاس میں رہنے گیا تھا یونیورسٹی میں، وہ پڑھتا تھا، آج کل وہ اسلامک انٹرنیشنل یونیورسٹی میں اردو کا ٹیچر ہے، مظہر گرمانی. تو اس کو میں نے کہا یار اپنے پروفیسروں سے مجھے ملاؤ، ایک وہ پرانی سوچ والے سے اور ایک نئی سوچ والے سے، ایک پری سرائے ایک پوسٹ پری سرائے سے. تو اس سے مجھے ملایا تو وہ ان کو تو چھوڑے جو پرانی سوچ والے تھے، نئی سوچ والے جو تھے ان کی فیملی مجھے یاد ہے. ان کی فیملی تھی ماسلنیکوف، ماسلا کہتے ہیں مکھن کو، لیکن فیملی تھی ماسلنیکوف. تو ماسلنیکوف صاحب سے میں نے سوال کیا، پروفیسر تھے، بڑے مدبر آدمی تھے. میں نے کہا سر وہ سر تو وہاں نہیں کہتے، کامریڈ کہتے تھے اس وقت، اب تو نہیں کہتے. تو میں نے کہا کامریڈ سب سے اچھا نظام کون سا ہے جس میں انسان مطمئن ہو سکے، خوشی ایک بالکل ریلیٹیو ٹرم ہے، مطمئن ہو سکے. انہوں نے شروع کیا، کہنے لگے فن لینڈ میں کارخانہ تھا جو بحری جہازوں کے ریفریجریٹرز بناتا تھا. وہ کارخانہ نقصان میں جانے لگا، مالک نے سوچا بیچ دوں، مزدوروں نے خرید لیا. 1 سال کے بعد نقصان ایٹ پار آ گیا، اگلے سال برابر کے ڈیویڈنڈ ملنے لگے. میں ہکا بکا، میں نے کہا جی میں نے یہ سوال کیا ہے کہ وہ کون سا نظام ہے جہاں آدمی مطمئن ہو. انہوں نے کہا میں نے تمہیں جواب دے دیا. میں کہا جی. کہنے لگے یہ کہاں ہوا؟ میں نے کہا سمجھ آ گئی. میں نے کہا جی بالکل یہ ایک ایسے ملک، ایک کیپٹلسٹ ملک میں ہوا اور سوشلسٹ ایکٹیویٹی ہوئی. تو انہوں نے کہا وہیں جہاں کیپٹلزم کو اور سوشلزم کو یکجا کر دیں جو اسکینڈینیوین کنٹریز میں ہے، وہاں پہ آدمی مطمئن ہوگا. بالکل صحیح. اچھا ڈاکٹر صاحب، 2 باتیں ایک طرح مجھے بیچ میں یاد آ گئی کہ آپ چونکہ جو سرائکی موومنٹ ہے اس کے ساتھ بھی منسلک رہے جی، اس کا تھوڑا سا ذرا بتائیے گا، کون لوگ آپ کے ساتھ تھے اور اس کی وجہ کیا تھی، وہ کس طرح شروع ہوئی؟ دیکھیں جی، سرائکی موومنٹ سے پہلے بہاولپور کی موومنٹ تھی، ٹھیک ہے نا جی. بہاولپور ایک ریاست ہوتی تھی، ریاست کو پھر ضم کیا گیا، اس کے وہاں کے لوگوں کے اپنے مسائل تھے. ظاہر ہے لوگ خوشحال تھے نسبت باقی علاقوں کے نسبت، مطمئن بھی تھے، خوشحال بھی تھے. خیر وہ ایک ان کا نوسٹیلجیا بھی ہوگا. تو اس کے بعد سرائکی، آپ کو معلوم ہی ہے کہ سرائکی جو ہے یہ سندھی کا لفظ ہے، سروں کی، یعنی کہ سرے کی زبان. اس سے پہلے وہ ملتانی ہوتی تھی، ہم ریاستی کہتے تھے، جنگوی کہتے تھے، مطلب اس طرح کے اس کو کہتے تھے. پھر یہ جب یہ سارے ایک لوگ اکٹھے ہوئے تو انہوں نے اس کو نام دیا سرائکی.
اور سرائکی اس پہ بحث ہوتی ہے. پنجابی والے اپنے کہتے ہیں کہ پنجابی کا لہجہ ہے، سرائکی والے کہتے ہیں یہ زبان ہے. میں اس کو اس طرح سمجھتا ہوں، ہم تحریک کی طرف بعد میں آتے ہیں، میں اس طرح سمجھتا ہوں کہ زبان کو طے کرتی ہے گرامر، اور سرائکی کی گرامر پنجابی یا اردو کی گرامر سے یکسر مختلف ہے. سرائکی کی گرامر سندھی یا اب فارسی کی گرامر سے ہے. جیسے میں نے کھایا، تم نے کھایا، اس نے کھایا، انہوں نے کھایا. تو پنجابی میں کہتے ہیں میں کھادا، تو کھادا، اس نے کھادا، انہوں نے کھادا. لیکن فارسی میں کہیں خوردام، خوردے، خوردیت، خوردان. سرائکی میں بھی کہتے ہیں کھادوم، کھدونے، کھدوس، کھدوس. ٹھیک ہے. تو خیر یہ تو ایک ہے میرا ایٹیچیوڈ ہے زبان کے طرف. تو ہمارے وہاں پہ ایک جنہیں سبت حسن نے یا صبح گیان چندانی نے جو ترقی پسند مصنفین کی کانفرنس 50 سالہ ہوئی تھی، اس میں انہیں جائنٹ انٹلیکچوئل کہا تھا، لیکن وہ ایک سادہ دیہاتی اسکول ٹیچر تھے. ان کا نام تھا ماسٹر فدا حسن گاڑی. جی جی پہلے بھی ذکر ہوا. جی ماسٹر فدا حسن گاڑی جو تھے وہ ڈائڈکٹک ٹیچر تھے، وہ ارسطو کے زمانے کے انداز میں. اگر آپ نے سوال کر دیا کہ خدا ہے تو وہ آپ سے سوال کر کر کے آپ کے منہ سے نکلے گا ہے کہ نہیں ہے. تو وہ کہتے تھے کہ دیکھو اپنے علاقے کے کلچر کی ترویج کرنی چاہیے. جب کلچر کے بارے میں لوگ آگاہ ہوں گے، سمجھ جائیں گے، انہیں اپنی شناخت ہو جائے گی، تو وہ اپنے علاقے کے حدوں کا بھی تعین کرنے کے لیے مطالبہ کریں گے. تو 2 طرح کی تحریکیں تھیں. سرائکی صوبہ تحریک، میں سرائکی صوبہ تحریک کے ساتھ نہیں تھا، اور آج بھی سرائکی صوبہ کو میں اہم نہیں مانتا، اگرچہ میرے دوست ناراض ہوتے ہیں اس بات پہ. وہ کیوں نہیں مانتے؟ اس لیے کہ صوبہ ایک انتظامی معاملہ ہے نا. یہ کوئی ثقافتی معاملہ تو نہیں ہے. صوبے سے کیا ہوگا؟ وہی افسران ہوں گے نا جو پہلے سے افسران ہیں، انہیں کو نوکریاں ملیں گی نا جن کو پہلے سے نوکریاں ملتی ہیں. اسی طرح کا سارا کلچر وہ نظام ہوگا نا. جیسے پنجاب میں ہے، یا پنجاب کے 8 حصے کر دو تو وہی ہوگا، سندھ کے 6 حصے کر دو وہی ہوگا. تو ہم جو تھے وہ سرائکی لوگ سمجھتے تھے کہ اس کلچر کو آگے بڑھاؤ، زبان کی شناخت کراؤ. لیکن اس میں بھی ہوتا ہی ہے کہ قوم پرستی کی جو تحریکیں ہوتی ہیں اس میں لوگ جو ہے وہ یہ سمجھتے ہیں کہ قدیم اوزار، قدیم رواج، قدیم ملبوسات یہ ثقافت ہے. ایسا نہیں ہوتا. ہر چیز آگے جاتی ہے، آگے کی طرف جائیں اور اس حساب سے بات کریں. تو اس وقت اس میں شامل تھے ماسٹر فدا حسن گاڑی کے ساتھ ہم لوگ جو میں نون ہوئے ہیں، جو جن لوگوں میں جانتا ہوں، آپ بھی جانتے ہیں. مظہر عارف تھے جو یہاں پہ ہیں، وہ تھے نواز لشاری تھے جو ڈیرہ اسماعیل خاں میں ہیں، پھر اور بہت سارے لوگ تھے. تو یہ تحریک چلتی رہی. اب پھر انہوں نے رسالہ بھی نکالا سنجان. اس حسن واگا تھے جو یہاں کے ہیں. اب وہ سنجان چل رہا ہے. میرا اس سے اب ربط نہیں رہا. ڈاکٹر احسن واگا جو ریڈیو میں بھی رہے. جی 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 جی. اچھا ڈاکٹر صاحب، آپ لاہور میں بھی رہے اور آپ نشتر میں بھی رہے، اور آپ خود بعد میں آپ اردو میں خود کئی سال لکھتے رہے، اور رشیا میں رہے، اور رشین زبان بھی آپ کو آتی ہے، انگریزی بھی آتی ہے. تو آپ ذاتی طور پہ کیا سمجھتے ہیں کہ سرائکی اور پنجابی علیحدہ زبانیں؟ جی بالکل 100%. میں نے آپ کو بتا دیا کہ گرامر ڈیفرنٹ ہے. بالکل صحیح. اچھا، لیکن یہ کہ الفاظ بہت زیادہ ملتے ہیں، چیزیں ملا کرتے ہیں. الفاظ تو میں آپ کو روسی کتنے الفاظ بتا دوں گا جو آپ کو پتہ ہے. دن روسی میں ہے، مکھی روسی میں ہے، مکھی اس طرح روسی میں ہے، لیکن وہ تیز مرچوں والوں کہتے ہیں. تو یہ تو انڈو یورپین لینگویجز ہے نا، لیکن جو تحدید کی گئی ہے زبانوں کی اس میں یہ مختلف زبان ہے. اچھا، غالباً مجھے یہ پوری طرح نہیں علم کے اس کی تصدیق نہیں ہے، لیکن غالباً احمد سلیم صاحب نے یہ کہا تھا، جو معروف دانشور جی میرے دوست ہیں رہے، وہ فوت ہو گئے ہیں. جی. تو میں نے ان کا طویل انٹرویو بھی کیا، لیکن مجھے یہ سوال پوچھنا اس وقت میرے ذہن میں نہیں آیا. تو وہ یہ کہتے ہیں کہ جو کوئی کہتا ہے کہ جی میری زبان یہ ہے تو آپ کو یہ اس کا حق تسلیم کرنا چاہیے. تو اب یہ مسئلہ ہے کہ جو جنگ کے رہنے والے لوگ ہیں ان کی اکثریت، وہ زیادہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ جی ہم پنجابی کا ہمارا لہجہ، جس کو ہم عمومی طور پہ جانگلی کہتے ہیں، یا اب اس کو جٹکی کہنا شروع ہو گئے یا جاٹکی. تو اب جو ہمارے سرائکی دوست ہیں وہ کہتے ہیں کہ جی وہ سرائکی ہے، وہ لوگ کہتے ہیں جی ہم پنجابی کا لہجہ ہے. تو اس کو کس طرح آپ بیان کریں گے؟ اب آپ اس میں مل کے طے کریں گے اور کیا.
देखिए जी, किसी को मजबूर तो नहीं किया जा सकता। मैं तो इसीलिए कह रहा हूँ कि मैं सूबा के ख़िलाफ़ हूँ। बिल्कुल सही। खिलाफ मेरे खिलाफ होने से क्या होता है कि मुझे वो एक तहरीक अच्छी नहीं लगती। वो इंतज़ामी मामला है, उसको हुकूमतें तय करती हैं। हुकूमत मेरी है या आपकी है, आप सरकारी मुलाजिम हैं, मैं कुछ भी नहीं। और बेतहाशा लोगों को हुकूमत से इतना ही ताल्लुक़ है, हुकूमत क्या देती है, शनाख्ती कार्ड के अलावा कुछ देती है आपको? यहाँ की हुकूमत, बिल्कुल सही। यहाँ की हुकूमत के ख़िलाफ़ तो इनकलाब आना चाहिए। इस हुकूमत के ख़िलाफ़ जो है, इस रियासत के ख़िलाफ़ या इस रियासत के ख़िलाफ़ क्या है, रियासत के निज़ाम के ख़िलाफ़, रियासत के ख़िलाफ़ तो क्या होंगे, रियासत तो हमारी अपनी उसी में रहते हैं। इस निज़ाम के ख़िलाफ़ जद्दोजहद होनी चाहिए, ना कि ये बंटवारे जो होते हैं ये करवाए जाते हैं। अच्छा, अब आते हैं हम, यानी कौन बंटवारा करवाता है? कौन करवाते हैं? जिनके मफादात होते हैं, रियासत करवाती है। और कौन करवाता है? अमूमी तौर पे बाद में ये लोगों की तहरीक बन जाया करती है।